پچھلے لیکچر میں نے الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کی بات کی تھی آپ سے، اور یہ کہ ہم انرجی الیکٹرک فیلڈ کے اندر بھر سکتے ہیں، بالکل جس طرح سے ایک اسپرنگ کے اندر ہم میکینیکل ورک کر کے اس کے اندر انرجی ڈال سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر کیپیسیٹرز کے بارے میں ہے۔ کیپیسیٹر وہ چیز ہے جس کے اندر ہم الیکٹریکل انرجی سٹور کر سکتے ہیں اور بھر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہمیں بہت مختلف جگہوں پر پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کیمرہ کا فلیش دیکھا ہوگا، اس میں ایک کیپیسیٹر ڈسچارج ہوتا ہے، جو انرجی کیپیسیٹر کے اندر بھری جاتی ہے وہ پھر لائٹ کے فلیش کے طور پر نکلتی ہے۔ پھر بعض دفعہ ہم کیپیسیٹر استعمال کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انرجی سٹور کرنے کے واسطے کسی سرکٹ کے اندر، اور پھر یہ دوبارہ سے ریلیز ہو جاتی ہے۔ یہ کام ہم بیٹریوں سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں کیپیسیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب کیپیسیٹر کوئی زیادہ پیچیدہ، زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کو بنانے کے واسطے ہمیں صرف 2 میٹل کی پلیٹس چاہیے یا 2 کنڈکٹنگ پلیٹس کی ضرورت ہے۔ تو فرض کیجئے کہ ایک پلیٹ یہ ہے، دوسری پلیٹ یہ ہے، ان کے ساتھ تاریں جوڑیے اور یہ ایک کیپیسیٹر ہے۔ پرانے زمانوں میں اس کو کنڈینسر بھی کہتے تھے، لیکن اب وہ اصطلاح ختم ہو گئی ہے۔ فزکس آف کیپیسیٹرز کو ہم یہاں سے سمجھیں گے کہ اگر یہ ایک پلیٹ ہے اور یہ دوسری پلیٹ ہے اور ان کے درمیان ایک پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کیا جائے کسی طرح سے، تو اس میں چارج سٹور ہوگا۔ اس کی میں اب تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو فرض کیجئے کہ یہ 2 پلیٹیں ہیں اور آپ ایک چارج کو اٹھا کر اس پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک پہنچاتے ہیں۔ اب جیسے جیسے آپ یہاں سے چارجز یہاں تک لے جائیں گے تو ویسے ویسے ان کے درمیان ایک الیکٹرک فیلڈ بنتی جائے گی، اس واسطے کہ یہاں اب چارج کی کمی ہو گئی اور یہاں چارج زیادہ ہے، چنانچہ ایک الیکٹرک فیلڈ اب پیدا ہوگی اور اس کے خلاف اب چارجز کو کام کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے ایک کیپیسیٹر کے اندر انرجی بھری جاتی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس عمل کو زیادہ تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک چارج یہاں سے یہاں پہنچایا جاتا، اب جب یہاں پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک پوٹینشیل پیدا ہوتا ہے، اور یہ پوٹینشیل ڈپینڈ کرے گا کہ کتنا چارج آپ نے یہاں سے یہاں منتقل کیا۔ لہذا جو پوٹینشیل کریٹ ہوا دیٹ از پروپورشنل ٹو دی اماؤنٹ آف چارج ٹرانسفرڈ۔ اب اس کو آپ دوسری طرف بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر 2 پلیٹس کے درمیان ایک پوٹینشیل قائم کیا جائے تو پھر جتنا چارج اس پہ اور اس پہ ہے اس کی مقدار V کے پروپورشنل ہے، گویا کہ Q از پروپورشنل ٹو V۔ تو یہ فرض کیجئے کہ آپ نے ان 2 پلیٹس کو کسی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا، بیٹری نے چارج کو ٹرانسفر کیا یہاں سے یہاں تک، کتنا چارج ٹرانسفر ہوا؟ Q is proportional to V۔ اب جہاں بھی اس طرح کا ریلیشن شپ ہو، something is proportional to something، تو اس کے آگے آپ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو کانسٹنٹ لگتا ہے اس کو ہم C کہتے ہیں، C فار کیپیسیٹنس، گویا کہ Q is equal to C into V۔ یہ بنیادی فارمولا ہے جو کیپیسیٹنس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کیپیسیٹنس کی ڈیفینیشن نکالتے ہیں۔ دی ڈیفینیشن آف کیپیسیٹنس از دی اماؤنٹ آف چارج اسٹورڈ پر یونٹ پوٹینشیل ڈفرنس۔ اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ آپ نے 2 پلیٹس کے درمیان ایک پوٹینشیل ڈفرنس قائم کیا، جس کے نتیجے میں اتنا چارج یہاں سے وہاں تک ٹرانسفر ہوا، اور اس چارج کی مقدار کو جب آپ پوٹینشیل ڈفرنس سے تقسیم کریں گے تو کیپیسیٹنس کی ویلیو نکل آئے گی۔ کیپیسیٹنس کی ڈیفینیشن تو آپ نے دیکھ لی، اٹ از دی چارج پر یونٹ پوٹینشیل ڈفرنس، مگر کیپیسیٹرز تو طرح طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اب میں سب سے سادہ نمونہ لیتا ہوں جس میں 2 پیرالل پلیٹس ہیں۔ تو
ایک کا ایریا اے ہے, دوسرے کا بھی ایریا اے ہے, اور ان پلیٹس کے درمیان فاصلہ ڈی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کیپیسٹر کی کیپیسٹنس کتنی ہے. اس کے لیے ہمیں گاؤسز لا کی ضرورت پڑے گی. جیسا کہ آپ نے دیکھا غالباً 2 لیکچر پہلے, اگر آپ ٹوٹل الیکٹرک فلکس کسی سرفیس میں سے لیں, اور فلکس کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی, اٹ از E.ds. تو اگر الیکٹرک فیلڈ اس ڈائریکشن میں ہے اور ایک پرپینڈیکولر سرفیس ہے چھوٹا سا ds, تو E.ds is E into S cosine of the angle between them. یہ فلکس بنتا ہے, اور جب آپ پورے سرفیس کے اوپر انٹیگریٹ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل فلکس بنتا ہے. گاؤسز لا کا یہ کہنا ہے کہ ٹوٹل فلکس از اکول ٹو دا چارج ان سائڈ دیٹ سرفیس. تو کوئی کلوز سرفیس ہے, اس میں سے الیکٹرک فیلڈ باہر نکل رہی ہے, اور اس فلکس کی مقدار بنتی ہے دا چارج ڈیوائڈیڈ بائی ایپسلون ناٹ. تو چلیے گاؤسز لا کا اطلاق ہم کرتے ہیں پیرلل پلیٹ کیپیسٹر کے اوپر. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دا ٹوٹل فلکس وچ از E انٹو اے, وہ E انٹو اے اس واسطے ہے کہ اوپر کوئی فلکس نہیں ہے, نہ لیفٹ پہ ہے نہ رائٹ پہ ہے, اور صرف نیچے کی طرف فلکس ہے. اور میں نے صرف اوپر والا پلیٹ آپ کو دکھایا ہے, نیچے والے پلیٹ میں بھی ایسی ہی سچویشن ہے. سو دا ٹوٹل فلکس از E انٹو اے. اب گاؤسز لا کے مطابق E انٹو اے از اکول ٹو Q ڈیوائڈیڈ بائی ایپسلون ناٹ, ویئر Q از دا ٹوٹل چارج انکلوزڈ. اور یہاں سے پھر E کی ویلیو نکلتی ہے, دیٹ از ٹو سے دی الیکٹرک فیلڈ which is equal to Q divided by epsilon naught into A. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں چارج پر یونٹ ایریا. تو this is the surface density of charge. ادھر سے پھر آپ پوٹینشیل کی ویلیو نکال سکتے ہیں. یاد رہے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک یونیفارم الیکٹرک فیلڈ کے لیے جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے that is equal to the electric field multiplied by distance. گویا کہ یہاں پر V is equal to E into D. اب آپ E کی ویلیو اس میں ڈالیں which is Q over epsilon naught A, اور پھر کیپیسٹنس نکالنے کے لیے آپ کو Q کو V سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا. اور یہ لیجئے آپ کے سامنے آنسر آ گیا, the capacitance is equal to epsilon naught A divided by D. اب دیکھیے بہت ہی سادہ آنسر ہے, اور یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ پلیٹس بڑے بنائیں تو کیپیسٹنس زیادہ ہوگی, اگر آپ ان کو قریب لائیں تو بھی کیپیسٹنس زیادہ ہوگی. اور اس کے آگے ایک کانسٹنٹ ہے ایپسلون ناٹ, اس کے بارے میں آپ کو کچھ مزید تفصیلات بعد میں بتاؤں گا. یہ تو پیرلل پلیٹ کیپیسٹر کی بات تھی, مگر عام کیپیسٹرز جو ہیں وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 سفیئرز ہو سکتے ہیں, ایک چھوٹا دوسرا بڑا, یا ایک سلنڈر ہو سکتا ہے اور اس کے باہر ایک دوسرا سلنڈر. تو اس کو آپ سلنڈریکل کیپیسٹر کہہ سکتے ہیں, اور پچھلے کو اسفیریکل کیپیسٹر. گویا کہ جیومیٹریز ان کی طرح طرح کی ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پلیٹ سے دوسرے پلیٹ تک چارج پہنچاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پوٹینشیل بڑھتا ہے, اور جو ریشو بنتا ہے Q اور V کا وہ کیپیسٹنس کہلاتا ہے. جب بھی ہم کسی فزیکل کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے یونٹس بتانا بہت ضروری ہے. ادھر ہم نے کیپیسٹنس کو ڈیفائن کیا ایز چارج اسٹورڈ پر یونٹ پوٹینشیل ڈفرنس. تو یہاں سے یونٹس بھی سامنے آ گئے, ڈائمینشنز بھی ظاہر ہے. اس کے یونٹس بنتے ہیں کولومز پر وولٹ, اور اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے جس کو فیرڈ کہتے ہیں. سو 1 فیرڈ از 1 کولوم ڈیوائڈیڈ بائی 1 وولٹ. اب کیپیسٹر کے لحاظ سے ایک فیرڈ جو ہے بہت بڑی ویلیو کا ہوتا. اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک پیرلل پلیٹ کیپیسٹر ہو. فرض کیجئے کہ ان پلیٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1 ملی میٹر کا ہے. 1 ملی میٹر تو کوئی بہت
بڑا فاصلہ نہیں ہے. تو فرض کیجئے کہ ہم 2 پلیٹس رکھتے ہیں، ان میں 1 ملی میٹر کا فاصلہ ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پلیٹس کا ایریا کتنا ہونا چاہیے تاکہ اس کیپیسٹر کی کیپیسٹی 1 فیرڈ کے برابر ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ 1 فیرڈ کے لیے آپ کو C = ε0A/d سے 1 کیلکولیٹ کرنا ہوگا. سو A is 1 فیرڈ انٹو 1 ملی میٹر جو 0.001 میٹر کے برابر ہے. اب چونکہ ε0 کی ویلیو اتنی کم ہے، اس واسطے جو A کی ویلیو نکلتی ہے اس سے دیٹ از اباؤٹ 100 ملین میٹر اسکوائرڈ، یعنی کہ یہ بہت بڑے ایریا کا ہے. اس واسطے جو عام کیپیسٹرز ہیں وہ اتنے بڑے ہو نہیں سکتے. جو عام ویلیوز ہوتی ہیں کیپیسٹنس کی وہ یا تو مائکرو فیرڈز میں میجر کی جاتی ہیں. مائکرو سے مطلب ہے 1 پارٹ ان اے ملین، سو 10⁻⁻6 فیرڈز، یا نینو فیرڈز جو اس سے 1000 گنا چھوٹا ہے، یا اس سے بھی زیادہ عام یونٹ جو ہے وہ پیکو فیرڈ کا ہے. اب کیپیسٹرز تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اب تھوڑی دیر میں آپ کو میں کچھ دکھاؤں گا. لیکن جو سب سے چھوٹے کیپیسٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹے آئی سی چپ کے اوپر، آپ کے موبائل فون میں غالباً اس طرح کے 1 یا 2 چپس ہوں گے، تو ہر چپ کے اوپر 1 کروڑ سے زیادہ کیپیسٹرز ہوتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ کیپیسٹرز دکھانا چاہوں گا جو عام ریڈیو میں یا ٹیلی ویژن میں لگتے ہیں اور جو غالباً آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ میرے سامنے کئی قسم کے کیپیسٹرز موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کیپیسٹر دکھانا چاہوں گا. اس میں ہوا ہے 2 پلیٹس کے درمیان. جب میں ان پلیٹس کو پیچھے کرتا ہوں تو جو ایریا آمنے سامنے ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب میں باہر کرتا ہوں اس طرح سے تو اس کی کیپیسٹنس گھٹ جاتی ہے، کیونکہ جو ایریا ایک دوسرے کے مقابل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پرانے زمانوں میں اس طرح کے کیپیسٹرز ریڈیو کی ٹیوننگ کے واسطے استعمال ہوتے تھے. آج کل تو اس سے بہتر طریقے موجود ہیں. اس میں ایئر از دی ڈائلیکٹرک، مطلب یہ کہ پلیٹس کے درمیان ہوا ہے. اب یہ ایک اور کیپیسٹر ہے، اگرچہ اس ایئر کیپیسٹر کی کیپیسٹنس جو ہے وہ پیکو فیرڈز میں تھی. سو اٹ واز 10⁻⁻12 فیرڈز، لیکن یہ کیپیسٹر اس سے بہت زیادہ بڑا ہے. یہ ہے 150 مائکرو فیرڈ کا، 150. یہ بھی ایک بڑا کیپیسٹر ہے اور یہ تقریباً 1000 کا ہے، اور یہ 1500 مائکرو فیرڈ کا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کی بات میں زیادہ تفصیل سے بعد میں کروں گا، لیکن اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کیپیسٹرز کے اندر ایکچولی ہم چارج بھر سکتے ہیں اور یہ چارج سٹور کرتے ہیں، جس کو ہم پھر بعد میں استعمال کر سکتے ہیں جس کام کے لیے بھی ہم چاہیں. ادھر ایک بیٹری ہے. اس بیٹری کا یہ پازیٹیو سائڈ ہے، یہ نیگیٹو سائڈ ہے. سرخ ہمیشہ پازیٹیو ڈینوٹ کرتا ہے. اب میں یہاں مختلف کیپیسٹرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو چارج کرتا ہوں. تو چلیے سب سے جو بڑا کیپیسٹر ہے میرے پاس یہ ہے 10,000 مائکرو فیرڈ کا. اس 10,000 مائکرو فیرڈ کے کیپیسٹر کو میں پہلے چارج کروں گا. چارج کرنے میں دیر تو نہیں لگتی، بس صرف مجھے اس کو اس کے ساتھ چھونا ہوتا. اب یہ کیپیسٹر چارج ہو گیا. اب میں چاہوں تو اس کو میں ڈائریکٹلی ڈسچارج کر سکتا ہوں. تو یہ دیکھیے، میں ان تاروں کو آپس میں یوں ملانے والا ہوں.
اور یہ چنگاری نکلی، اسپارک نکلا، وہ اس لیے کہ اس کے اندر جو چارج اسٹورڈ تھا وہ ان تاروں کے ذریعے سے یہاں دوبارہ آ کر مل گیا. چلیے ایک بار پھر کرتا ہوں. تو یہ چارجنگ کا عمل ہے اور صرف چھونا ہی کافی ہے. ڈسچارج میں بھی دیر نہیں لگتی. پھر دیکھیے اس کو میں چاہوں تو کسی کام میں لا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اس سے میں ایک بلب جلا سکتا ہوں. چارج کرنے کے بعد میں اس کو اب ایک بلب کے تھرو ڈسچارج کروں گا. ایک چھوٹا سا بلب ہے میرے پاس اور اس یہاں دو اس کے ٹرمینلز ہیں. کرنٹ یہاں سے جاتا ہے، یہاں سے آتا، یا یہاں سے جاتا اور یہاں سے آتا. اور اگر اب میں اس کو اس کے تھرو ڈسچارج کروں تو دیکھیے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کیپیسٹرز میں ہم چارج دیر تک بھر سکتے ہیں. اگر یہ پرفیکٹ کیپیسٹر ہو، مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی لیکیج نہ ہو، تو پھر ہم اس میں چارج دیر تک رکھ سکتے ہیں. کیپیسٹر کو بھرنا اور پھر اس کو خالی کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم پانی کہیں اسٹور کرتے ہیں. پانی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پمپ استعمال کرتے ہیں. پمپ پانی کو اوپر ٹنکی میں پہنچاتا ہے. ٹنکی میں وہ پانی رہ سکتا ہے دنوں تک، مہینوں تک، بشرطے کہ اس میں سے کوئی پانی لیک نہ ہو رہا ہو. اور جب ہم چاہیں تو نلکا کھول کر اس سے پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ کیپیسٹر کو چارج کرنا اور ڈسچارج کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی ٹنکی کے اندر پانی بھرنا اور پھر اس کو خالی کرنا. اس پانی کے لیے ہمیں ایک پمپ کی ضرورت ہے جو نیچے سے پانی کو اوپر اٹھاتی ہے. پھر ٹنکی میں پانی رہ جاتا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم نلکا کھولتے ہیں اور پانی نیچے آ جاتا ہے. اسی طرح سے کیپیسٹر کے واسطے ہمیں ایک بیٹری کی ضرورت ہے جو اس کو چارج کرتا ہے. پھر جب چارج اس میں بھر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو خالی کر سکتے ہیں. اب اس اینیمیشن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کیپیسٹر کو بھرا جا رہا ہے ایک بیٹری کے ذریعے سے. جیسے جیسے یہ کیپیسٹر بھرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں جو کرنٹ گزرتا ہے وہ کم ہوتا جاتا. بالآخر یہ کرنٹ زیرو پہ پہنچ جاتا ہے، گویا کہ کیپیسٹر فلی چارجڈ ہو جاتا. پھر جب ہم چاہیں تو ہم اس چارج کو کسی رزسٹر کے تھرو ڈسچارج کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رزسٹر کے تھرو چارج فلو ہو کر دوبارہ بیٹری کے اندر پہنچ رہا ہے. اگر یہ رزسٹر بڑا ہو، مطلب یہ کہ اس میں سے کرنٹ بہت مشکل سے گزرتا ہو، تو پھر بہت دیر کے بعد یہ کیپیسٹر ڈسچارج ہوگا. بصورت دیگر جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تاریں جوڑ کر، یہ کیپیسٹر بہت جلدی بھی ڈسچارج ہو سکتا اور ایک پل میں اس کا سارا چارج ختم ہو جاتا. اگر ہم دو کیپیسٹرز کو ساتھ جوڑیں تو جوڑنے کے دو مختلف طریقے بنتے ہیں. ایک جو پیرالل کہلاتا ہے اور دوسرا سیریز. تو یہ دو کیپیسٹرز ہیں میرے پاس. ویسے تو بہت ہیں کیپیسٹر لیکن میں صرف دو کو ساتھ جوڑتا ہوں. اگر میں ان کو یوں جوڑوں کہ ایک کا سرا دوسرے کے ساتھ ہو ایسے، تو پھر یہ پیرالل کہلاتا ہے. سو دیز ٹو کیپیسٹرز آر کنیکٹڈ ان پیرالل. تو یہ دونوں تاریں، سرخ تاریں ایک ساتھ ہیں، دونوں کالی تاریں ایک ساتھ ہیں. اس سے جو ٹوٹل کیپیسٹنس بنے گا وہ زیادہ ہوگا
اس سے اور اس سے، بلکہ یہ دونوں کی جمع ہوگا. یہ میں ابھی پروف کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور طریقہ دکھاتا ہوں جس میں یہ کالی تار اس سرخ تار کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور اب یہ ان سیریز ہیں. سو دس کیپیسٹر از ان سیریز ود دی ادر کیپیسٹر. اس کو اب ہم سمجھنا چاہیں گے ڈیفینیشن کے حوالے سے. یاد رہے کہ کیپیسٹنس کا مطلب ہے چارج ڈیوائڈیڈ بائی پوٹینشیل ڈفرنس. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب دو کیپیسٹرز کو پیرالل میں جوڑا جاتا ہے تو اس سے نیٹ کیپیسٹنس، ٹوٹل کیپیسٹنس کتنی بنتی ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے اس واسطے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ C از اکول ٹو Q ڈیوائڈیڈ بائی V، اور یہ اصول استعمال کرتے ہوئے، بلکہ یہ ڈیفینیشن استعمال کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کیپیسٹر کے لیے Q از اکول ٹو CV. تو Q1 is equal to C1V for the first capacitor, Q2 is equal to C2V for the second capacitor. اور یہ potential V دونوں کے لیے مشترک ہے. مشترک اس واسطے ہے کہ دونوں کے سروں کو ہم نے ساتھ جوڑا ہے اور یہ potential V یا کسی بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. چنانچہ یہاں پر V is common to both، اور اب آپ ٹوٹل چارج نکالیں. ٹوٹل چارج از Q1 پلس Q2. مطلب یہ کہ جو چارج پہلے کیپیسٹر پہ ہے اور جو دوسرے کیپیسٹر پہ ہے، ٹوٹل چارج ان دونوں چارجز کی جمع ہے. اب چارج Q1 پلس Q2 ہے، پوٹینشیل وہی ہے V. چنانچہ جو ٹوٹل کیپیسٹنس اس سے نکلتی ہے دیٹ از Q1 پلس Q2 ڈیوائڈیڈ بائی V. تو یہاں سے C کی ویلیو نکلی جو C ایکویولنٹ یہاں لکھا گیا ہے دیٹ از C1 پلس C2. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 نہیں 3 4 5 جتنے بھی کیپیسٹرز ہوں، اگر ہم ان کو پیرالل میں جوڑتے چلے جائیں تو ٹوٹل کیپیسٹنس از دا سم آف آل دا کیپیسٹنسز. سو اٹ از C1 پلس C2 پلس آل دا وے اپ ٹل Cn. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم کیپیسٹنس یوں بڑھاتے ہیں کیپیسٹرز کو پیرالل میں لگا کر. جب ہم سیریز میں کرتے ہیں پھر کیا ہوتا؟ یہاں آپ دیکھیں کہ V1 از اکول ٹو Q ڈیوائڈیڈ بائی C1 اور V2 از اکول ٹو Q ڈیوائڈیڈ بائی C2. میں نے دونوں کے لیے ایک ہی Q استعمال کیا. ایسا کیوں؟ اب فرض کیجئے کہ آپ نے یہ کیپیسٹر اور یہ کیپیسٹر ساتھ جوڑے ہیں، تو جب پوٹینشیل ڈفرنس اپلائی کیا جاتا ہے ان دو سروں پہ، تو جو چارج فلو ہوتا ہے وہ اس تار میں سے ہوتا ہے. چنانچہ دونوں کیپیسٹرز کے اوپر برابر چارج ہے، تو Q دونوں کے لیے مشترک ہے. اب یہاں سے بات بالکل واضح ہوئی کہ اگر آپ کیپیسٹنس نکالنا چاہیں تو یو ول ٹیک that value of Q which has flowed. چنانچہ Q divided by the total capacitance جس کو C equivalent کہا گیا is equal to Q divided by C1 plus Q divided by C2. اس لیے کہ جو total voltage ہے V that is equal to V1 plus V2. اب یہاں پر آپ اس کو solve کریں تو 1 over the total capacitance is equal to 1 over C1 plus 1 over C2. ادھر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر 2 نہیں 3 4 5 10 جتنے بھی کیپیسٹرز ہیں آپ ان کو سیریز میں لگاتے چلے جائیں تو 1 over the total capacitance is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 وغیرہ وغیرہ. جب آپ کیپیسٹرز کو سیریز میں لگاتے ہیں تو ٹوٹل کیپیسٹنس ہر کیپیسٹنس سے کم ہو جاتی ہے. لہذا اگر آپ 2 کیپیسٹرز، چلیے ایک 100 مائکرو فیرڈ کا ہے، دوسرا بھی 100 مائکرو فیرڈ کا ہے، اگر آپ ان کو سیریز میں لگائیں تو ٹوٹل کیپیسٹنس 50 مائکرو فیرڈز ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو پیرالل میں لگائیں تو پھر یہ ڈبل ہو جائے گی، 200 مائکرو فیرڈز ہو جائے گی. اس طرح سے سیریز اور پیرالل دونوں کا ہم سمجھ چکے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کیپیسٹر میں کوئی چارج بھرا جائے تو اس میں انرجی کتنی بھری گئی ہے.
So, given charge Q has been transferred to a capacitor, how much energy is there in the capacitor? इसके लिए हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी फिजिक्स थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। तो ये फर्ज कीजिए कि दो प्लेटें हैं, मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, और फर्ज कीजिए कि बहुत छोटा चार्ज है, इसको आप DQ कहें। तो DQ चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफर होता है। अब चूंकि ये चार्ज यहां से यहां पहुंचा है, इस वास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा इजाफा हुआ। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इजाफा हुआ, इसलिए अगले चार्ज को जाने में ज्यादा दुश्वारी होगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अब हमें काम का अंदाजा लगाना है, हाउ मच वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। तो यहां देखें du इज इक्वल टू v इंटू dq। मतलब ये कि जो छोटा सा चार्ज था dq, इसको पोटेंशियल v के थ्रू पहुंचाया गया, और इस वास्ते हमें du काम करना पड़ा। अब v q डिवाइडेड बाय c के बराबर है, वो इसलिए कि कैपेसिटर के लिए चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस। तो मैंने v को लिखा है एज q डिवाइडेड बाय c। दिस इज du। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये थोड़ा सा काम करना पड़ा, ये थोड़े से चार्ज को यहां से वहां पहुंचाने के वास्ते। लेकिन अगर हम एक टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज q पहुंचाना चाहते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, तो इसके लिए हमें तमाम du's को ऐड करना होगा, और इसका मतलब यह है कि हमें इंटीग्रेट करना होगा। चुनाचे द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज q फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर इज द इंटीग्रल q ओवर c dq 0 टू कैपिटल Q। अब ये एक बहुत मामूली सा इंटीग्रल है। आप जानते हैं कि जब आप q dq को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका नतीजा है q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जो अपर लिमिट है वो कैपिटल Q है, लोअर लिमिट 0 है। चुनाचे यहां से q स्क्वायर्ड ओवर 2c निकलता है u के वास्ते। सो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट you had to do to transfer charge q from one plate to the other is q squared divided by 2c। अब इस फॉर्मूले को हम एक दूसरी शक्ल दे सकते हैं, वो इसलिए कि q इज इक्वल टू vc। ये तो कैपेसिटेंस की डिफाइनिंग रिलेशनशिप है, तो आप यहां पर q इक्वल्स vc लगाएं। इधर से u की वैल्यू निकलती है हाफ cv स्क्वेयर्ड। इसको देखिए, इसका मतलब यह है कि हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो एनर्जी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, लेकिन लीनियरली नहीं, क्वाड्रेटिकली, हाफ c इंटू v स्क्वेयर। इस तरह से हमने ये जान लिया कि एक कैपेसिटर के अंदर अगर पोटेंशियल v अप्लाई किया जाए तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अगर हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो उससे हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मिलता है। इधर क्योंकि हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो इधर दो प्लेट्स हैं, एक जिसका एरिया A है, दूसरे का भी A है, और इनके दरमियान जो फासला है वो D है। चुनाचे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां मौजूद है उसका वॉल्यूम है A इंटू D। तो अगर हम हाफ CV स्क्वेयर्ड को AD से डिवाइड करें तो इससे हमें एनर्जी डेंसिटी मिलती है, गोया के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब चलिए हम हाफ CV स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय AD में C की वैल्यू लगाते हैं, वो वैल्यू जो मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव की थी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय D। इससे फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बनता है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू V ओवर D स्क्वेयर्ड। अब V ओवर D स्क्वेयर्ड तो E स्क्वेयर्ड के बराबर है, और यहां से ये एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा अहम फॉर्मूला निकला कि द एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर्ड। अब इस पे गौर कीजिए
کہ یہاں انرجی ہے اور انرجی ڈینسٹی ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ کے اسکوائر کے پروپورشنل ہے. یہ بالکل ویسا ہی فارمولا ہے جیسا کہ آپ نے کچھ لیکچرز پہلے دیکھا تھا اسپرنگ کے حوالے سے. جب آپ کسی اسپرنگ کو یوں کھینچتے ہیں اور اس میں ایکس ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس میں پوٹینشیل انرجی ہاف کے ایکس اسکوائر سے بڑھتی ہے. یہاں پر پوٹینشیل انرجی پر یونٹ والیوم یہ فرق ہے وہ ہاف ایپسیلون ناٹ ای اسکوائر سے بڑھتی ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اسپرنگ کے کیس میں ایکسٹینشن کی وجہ سے انرجی بڑھتی ہے اسپرنگ میں، اور یہاں الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے انرجی بڑھتی ہے کیپیسٹر کے پلیٹس کے درمیان. اب یہاں کیپیسٹر کا ہونا نہ ہونا کوئی اتنی زیادہ اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ دی انرجی از اسٹورڈ ان دی الیکٹرک فیلڈ. اب اس کو سمجھنا کچھ اتنا زیادہ آسان نہیں، اس واسطے کہ الیکٹرک فیلڈ کو تو ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے نا. ہم اسپرنگ کو کھینچ کر اس کو آگے پیچھے یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اسپرنگ ایک دباؤ ڈال رہا ہے یا کھینچ رہا ہے اپنی طرف. الیکٹرک فیلڈ کا حساب جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. اگر آپ وہاں پر کوئی چارج رکھیں تو وہ چارج فورس محسوس کرے گا، اور جتنا الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو جتنی زیادہ ہوگی وہ زیادہ فورس محسوس کرے گا. اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. جتنی زیادہ فیلڈ ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمیں کام کرنا ہوگا. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ the energy is proportional to E squared, the square of the electric field. البتہ یہ ایک بہت جنرل فارمولا ہے، اور حالانکہ میں نے اس کو صرف ایک پیرلل پلیٹ کیپیسٹر کے حوالے سے ڈرائیو کیا تھا، لیکن اس کا اطلاق جو ہے مختلف سرکمسٹانسز، مختلف جیومیٹریز میں بھی ہوتا ہے. اب میں ایک اور بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں نے دو پلیٹس کے درمیان تو اس وقت تک صرف ویکیوم ہی کی بات کی تھی، لیکن فرض کیجئے کہ ان پلیٹس کے درمیان کوئی دوسرا مٹیریل ہے. یہ مٹیریل ہوا ہو سکتا ہے یا پانی یا پلاسٹک، گلاس، کچھ بھی، لیکن کنڈکٹر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کنڈکٹر ہے تو ان پلیٹس کے درمیان پھر آپ پوٹینشیل ڈفرنس قائم نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ الیکٹرانز یا چارجز جو ہیں ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر پہنچ جائیں گے بغیر کسی مزاحمت کے. چنانچہ کوئی انسولیٹنگ مٹیریل اگر ہم ان پلیٹس کے درمیان رکھیں تو پھر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیپیسٹنس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ایسے مٹیریل کو ایک نام دیا گیا ہے ڈائی الیکٹرک. اب ڈائی الیکٹرک مٹیریل میں کوئی مالیکیولز ہوتے ہیں، اور ہر مالیکیول پہ جب آپ کوئی الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز تھوڑا سا الگ ہو جاتے ہیں. اس کو پولرائزیشن کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر یہ ایک پانی کا مالیکیول ہے، اور میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو پانی کا مالیکیول ہے ایک طرف تھوڑا سا زیادہ چارج ہے، دوسری طرف تھوڑا سا کم ہے، چنانچہ اس کا ڈائپول مومنٹ بنتا ہے. اور جب آپ فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس ڈائپول مومنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کم بھی ہو جاتا ہے. بہرحال جو پولرائزیشن ہے یا جو ڈائپول مومنٹ ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا. تو اگر آپ یہ مالیکیول اور یہ مٹیریل ان پلیٹس کے درمیان ڈالیں تو اس سے کیپیسٹنس کے اوپر ضرور فرق پڑے گا. کتنا فرق پڑے گا یہ اس مٹیریل کے اوپر منحصر ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کولومز لا پر نظر ثانی کرنا ہوگی. جب کوئی مٹیریل موجود ہے، مٹیریل جب کوئی موجود ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، ایک چارج کے ارد گرد دوسرے چارجز جمع ہوتے ہیں، اور ان چارجز کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چارج کی ویلیو میں کمی یا بیشی پیدا کر سکتے ہیں. اب یاد رہے کہ کولومز لا ان اے ویکیوم کی شکل و صورت یہ ہے کہ the force between two charges is Q1 into Q2
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। जब कोई मीडियम मौजूद होता है तो हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल कर कोई दूसरी वैल्यू लगाते हैं, और इस दूसरी वैल्यू को मैंने यहां पर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा है। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी का नाम दिया गया है। अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के वास्ते 1 है। अगर कोई मटेरियल मौजूद हो, मिसाल के तौर पे अगर हवा हो, तो एप्सिलॉन आर 1 नहीं 1.00 कुछ होगा। अगर पानी है तो एप्सिलॉन आर पे ज़्यादा असर पड़ेगा और ये 1.101 या कुछ ऐसी चीज़ होगी। और अगर एप्सिलॉन अगर कोई आप प्लास्टिक या कोई दूसरा मटेरियल डालें तो एप्सिलॉन आर जो है वो 2 या 3 या 4 भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा। तो एप्सिलॉन आर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा गया, ये मेजर करता है कि एक मटेरियल के अंदर, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्जेस का कितना असर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा होगा, इस वास्ते के एप्सिलॉन आर अमूमन 1 से बड़ा होता है शील्डिंग की वजह से। अब इसको हम माइक्रो लेवल पर बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। ये देखें कि इधर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पाथ्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मौजूदगी में। तो अगर 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं किसी मरकज़ के गिर्द, वो अब एक गोल दायरे में नहीं घूमेंगे, ये एक बेज़वी दायरा हो जाएगा और बेज़वी ऑर्बिट हो जाएगा, और इस वास्ते एक पोलराइजेशन पैदा हो जाएगी जो चार्जेस को शील्ड करती है। चुनाचे मटेरियल्स के अंदर दूसरे चार्जेस की मौजूदगी की वजह से हम ये देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ तब्दील हो जाता है। यहां पर एक कैपेसिटर के दरमियान कोई सा मटेरियल रखा गया है, नॉर्मल ऑर्बिट्स और डिस्टॉर्टेड ऑर्बिट्स, ये दोनों आपको दिखाए गए हैं। जाहिर है कि जितनी ज्यादा फील्ड होगी उसी हिसाब से डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होगी। अगर कोई अनपोलराइज्ड मटेरियल हो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई होती है तो वो पोलराइज हो जाता। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि फर्ज कीजिए कि एक डाइपोल है, और मैं कई बार ये बता चुका हूं कि डाइपोल में प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं। पानी का मॉलिक्यूल एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उससे अगर शुरू में ये सारे हर तरफ बिखरे हुए होते हैं, इनकी डायरेक्शंस बिखरी हुई होती हैं, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये सब एक ही सिम्त में हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 के बराबर नहीं रहती है, 1 से बढ़ जाती है। डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता? जरा ये सोचिए कि अगर मैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर कोई चार्ज ट्रांसफर करता हूं, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। कम इसलिए करता है कि इसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अप्लाइड फील्ड को काटते हैं, कम करते हैं, चुनाचे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता है। अब C की आप डेफिनेशन याद रखें, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो अगर आपने चार्ज Q ट्रांसफर किया लेकिन पोटेंशियल V कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से, तो इससे कैपेसिटेंस बढ़ता है। लिहाजा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के डालने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। इसी वास्ते हम बड़े कैपेसिटर्स बना सकते हैं जिनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब कुछ देर पहले मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिखाई थी कि अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएं और उसमें प्लेट्स के दरमियान 1 मिलीमीटर का फ़र्क हो, तो 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाने के वास्ते तो आपको
10⁸ स्क्वायर मीटर्स रकबे की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक आप ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी बहुत हाई रिलेटिव परमिटिविटी हो, और बाज़ ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स कहलाते हैं, तो उसमें ER एप्सिलॉन R तो कई हज़ार तक पहुंच सकता। तो ये इतना बड़ा रकबा जो है वो कम होके रह जाता। लिहाजा हम सिर्फ इतने से कैपेसिटर में 10,000, 20,000, 50,000 माइक्रोफैरेड्स बआसानी पैदा कर सकते हैं। अब इसका एक नुकसान भी होता है इस लिहाज से कि जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये डाइलेक्ट्रिक्स परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होते। मतलब ये कि इनमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती है और यहाँ से वहाँ तक चार्ज फ्लो कर सकता है, तो इससे वो कैपेसिटर इतना अच्छा कैपेसिटर नहीं बनता जितना कि एक एयर कैपेसिटर है। लेकिन चूंकि ये बहुत छोटा है, इस वास्ते इस तरह के कैपेसिटर्स पसंद किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो उससे किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हरकत में आते हैं और क्या होता है। तो अब मैं करंट्स की तरफ आना चाहता हूं। जब चार्जेस हरकत करते हैं तो इसको हम करंट का नाम देते हैं। ये चार्जेस किसी वजह से भी हरकत कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर अप्लाई किया जाए तो वो उस सिमत में जाएंगे। जितने ज़्यादा चार्जेस फ्लो करते हैं और जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो हरकत करते हैं, उसी हिसाब से करंट भी ज़्यादा होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक तार के अंदर झांक के देख सकते, तो वहाँ आपको ये नज़र आता कि अगर ये तार है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले यूं जाता है, फिर टकराता है, फिर वापस आता है, फिर यूं जाता है, फिर वापस आता, लेकिन उसका ड्रिफ्ट इस सिमत में है, वो ठोकरें खाता हुआ इस सिमत में जाता है और ये करंट की सिमत है। अब करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस जो हरकत कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन जब बिजली के बारे में लोगों ने सबसे पहले मालूम किया था, सोचा था, तो उस वक्त ये ख्याल था कि तारों के अंदर शायद पॉजिटिव चार्जेस होते होंगे, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की बात की गई थी और पॉजिटिव करंट उसको डिफाइन किया गया कि पॉजिटिव चार्ज जब यूं फ्लो होता है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बस ये बात याद रखने की है कि जो जिस सिमत में करंट बहता है, फ्लो करता है, असल में इलेक्ट्रॉन्स मुखालिफ सिमत में जाते हैं। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और कैलकुलस की ज़बान में फिर हम इसको यूं लिखेंगे एज dq/dt। अगर dq/dt कांस्टेंट हो, गोया कि अगर I कांस्टेंट हो, तो ऐसी सूरत में चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो इसका मतलब ये कि अगर हम ये जानना चाहें कि मुस्तकिल करंट ने कितना चार्ज पहुंचाया है एक जगह से दूसरी जगह तक टाइम t के दौरान, तो उसकी मिक़दार है I इंटू t। ये उस सूरत में कि अगर करंट कांस्टेंट हो, लेकिन अगर करंट खुद वक्त के साथ तब्दील होता जाए तो फिर हमें चार्ज की मिक़दार निकालने के वास्ते एक इंटीग्रेशन करना होगी। सो Q विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ I इंटू dt। करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके भी फिजिकल यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स को अब हम डिफाइन करते हैं। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सो इट इज कूलॉम्स पर सेकेंड। इसके यूनिट्स बने कूलॉम्स पर सेकेंड, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। सो 1 एम्पियर इज 1 कूलॉम पर सेकेंड। 1 एम्पियर का करंट तो खासा आम है। अब ये देखें कि गाड़ी में जो बैटरी है वो 10, 20, 50 एम्पियर तक दे सकती है, लेकिन आमतौर पे हम बिजली के सर्किट्स में, ख़ास तौर पे जो रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स में हैं, वहाँ इतना ज़्यादा करंट नहीं देखते। वहाँ आमतौर पे मिली एम्प्स, जो 10⁻³ एम्प्स के बराबर है, वो होता है, या माइक्रो एम्प्स जो 10⁻⁶ एम्प्स है, या नैनो एम्प्स विच इज़ 10⁻⁹
और पिको एम्प्स तक इतने छोटे करंट्स फ्लो होते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर 10⁻12 एम्पियर्स बहुत आम करंट है। लिहाजा यहाँ पर हमने एम्पियर और फिर मिली और माइक्रो और नैनो और पिको ये सारे देखे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या करंट हमेशा कंजर्व रहता है? जिस तरह एक बहता हुआ दरिया जब किसी जगह पहुंचता और दो में बट जाता तो कुछ पानी इधर चला जाता, कुछ उधर चला जाता, लेकिन पानी की मिकदार कम नहीं होती। इसी तरह जो करंट है, करंट में चार्ज बहता है तो कुछ करंट इस तरफ चला जाता, कुछ उस तरफ चला जाता, लेकिन द टोटल करंट इज कंजर्व्ड। सो I, which is the total current, is equal to I1 plus I2। बिलफर्ज एक करंट आ रहा है और दो रेजिस्टर्स में बट जाता है, तो हर रेजिस्टर में जो करंट है अगर आप दोनों को जोड़ लें तो वो टोटल करंट के बराबर होगा। कितना करंट फ्लो होता है ये इस बात पे मुनहसर है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। दूसरे ये कि उस तार में से या उस रेजिस्टर में से कितनी आसानी या कितनी मुश्किल के साथ करंट बह सकता है। अब यह है कि अगर उसमें उस रेजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हों या वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से आगे की तरफ जा सकें तो फिर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब बिजली के सर्किट्स में इस तरह के रेजिस्टर्स आम इस्तेमाल होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, तरह तरह के हैं, लेकिन हर एक में एक बात मुश्तरक है कि कहीं इनके अक्रॉस आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं जिसके नतीजे में इस रेजिस्टर में करंट बहता है, फ्लो करता है। अब ये एक बहुत पुरानी दरियाफ्त है और ये ओम की है कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल किसी रेजिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा करंट फ्लो होता। और यहाँ से ओम ने ये रिलेशनशिप मालूम किया कि I इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहे कि करंट तब फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा अगर ये पॉइंट 5000 वोल्ट पोटेंशियल पर हो और ये भी 5000 पर हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी ज़ीरो होगा। बहरहाल अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो उसके नतीजे में करंट फ्लो करेगा और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। मगर ये एक एम्पिरिकल लॉ है, ये कोई बुनियादी लॉ नहीं है जिस तरह से न्यूटन्स लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जाहिर है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा करंट इसमें से गुजार लिया तो ये रेजिस्टर इस कदर गर्म हो जाएगा कि या तो ख़राब हो जाएगा या पिघल जाएगा या कुछ और हो जाएगा इसको। चुनाचे ये एक एम्पिरिकल लॉ है जो सिर्फ एक मखसूस रेंज में सही है। सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, जिसको ओम्स लॉ कहते हैं, ये है एक बहुत यूज़फुल लॉ। और ज़ाहिर है कि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं या इनके ऊपर तजर्बे करते हैं तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, मगर ये बात याद रखने की है कि दिस इज़ नॉट ए बेसिक फंडामेंटल लॉ। रेजिस्टर्स के ऊपर हमारी बात बाद में होगी। इस लेक्चर में कैपेसिटर्स और करंट्स के ऊपर बात हुई। कैपेसिटर्स तरह तरह के हो सकते हैं, कुछ इतने बड़े कि उनसे जो करंट निकलता है, जो चार्ज निकलता है वो इतना ज़्यादा है कि उससे फ्यूजन का अमल शुरू किया जा सकता है। फ्यूजन वो अमल है जिससे सूरज और सितारों से गर्मी और रोशनी निकलती है। दूसरी तरफ कैपेसिटर्स इतने छोटे भी होते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में हज़ारों लाखों इस तरह के कैपेसिटर हैं। दूसरी तरफ हमने करंट्स की भी बात की थी। करंट बहते हुए चार्ज के अमल को कहते हैं, और करंट्स भी छोटे हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जो बहुत बड़े करंट्स हैं वो हज़ारों एम्पियर में होते हैं और जो बहुत छोटे करंट्स हैं वो पिको एम्प्स या उससे भी कम भी होते हैं।
پیکو ایمپ جتنے کرنٹس کو میجر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کی طرف ہم پھر کسی لیکچر میں آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں کرنٹ اور میگنیٹزم ان کا تعلق ڈسکس کرنا ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔